السلام علیکم. دلیل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں انوشا نور اور آج میرے ساتھ موجود ہیں سید الرحمان قریشی. آج ہم بات کریں گے سینٹ اور اسمبلی میں جو بل پاس ہوئی اس کے بارے میں. آئیے جانتے ہیں سید الرحمان سے اس بل کی امپورٹنس کیا ہے. جی سر. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دلیل کے پلیٹ فارم پہ اس انتہائی اہمیت کے حامل ایک بل پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. دیکھیے، دنیا کے بہت سارے مختلف ممالک میں جو سروسز چیفز ہیں ان کے لیے ایک پالیسی رکھی جاتی ہے کہ وہ کتنا عرصہ تک اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کریں گے اور اپنی اس پالیسی کو لے کر آگے چلیں گے جس پالیسی کی بنیاد پر ان کے ادارے نے ان کے زیر اثر رہ کر ترقی کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے ہم دنیا کے مختلف ممالک کی طرف دیکھتے ہیں. بھارت میں ایک خاص مدت مقرر ہے، اسی طرح برطانیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، اور پھر روس جیسے ملک کے اندر دیکھیں کہ روس ایک بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے. وہاں پہ آرمی چیف کو ان لمیٹیڈ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جب تک چاہیں اس مدت کے اوپر کام کر سکتے ہیں، اس عہدے پر کام کر سکتے ہیں. اگر پاکستان میں ایک طویل المدتی پالیسی کے لیے ایک بل پیش کیا گیا اور آرمی ایکٹ کا جو ترمیمی بل کل قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے آپ ماضی کو دیکھیں تو ہوتا یہ تھا کہ ایک خاص شخص کو ایکسٹینشن دی جاتی تھی، کسی فرد واحد کو یہ سہولت دی جاتی تھی، جبکہ اس حکومت نے آ کر ایک خاص فرد کی بجائے تینوں افواج پاکستان کے جو سربراہان ہیں ان کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا، ان کو مدت ملازمت میں توسیع دینے کا انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اس سے پہلے ایک خاص شخص کو دی جاتی تھی، اب آرمی چیف ہیں، چاہے وہ نیول چیف ہیں، چاہے وہ ایئر چیف ہیں، ان تینوں سربراہان کو ان کی مدت ملازمت میں توسیع کا اختیار دے دیا گیا. اس میں ایک انتہائی اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ آپ جنرل کیانی کی مدت کو دیکھ لیجئے یا پھر جنرل باجوہ کی دیکھ لیجئے کہ 3 سال تک کی جو مدت ہے اس کے بعد پھر ایکسٹینشن 3 سال کی مزید دی جاتی تھی. تو رانا ثناء اللہ کی کل کے اس بیان کے اوپر بڑی میمز بن رہی ہیں، بڑے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ اصل میں مدت 6 سال کی بجائے 5 سال کی گئی ہے، بڑھائی نہیں گئی، کم کی گئی ہے، اور اس بات کے اوپر ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. لیکن حقیقت میں اگر بندہ ذرا گہرائی سے اس بات کو دیکھے تو یہ بات درست ہے، اس لیے کہ پچھلے جو چیفز تھے ان کو 3 سال کے بعد مزید 3 سال کی ایکسٹینشن دے کے 6 سال تک کا ان کو وقت دیا جاتا تھا. اب اس حکومت نے 6 سال کی بجائے 5 سال کا وقت مقرر کر دیا ہے. جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اب وہ 5 سال تک اپنے اس عہدے کے اوپر رہیں گے. دوسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ اس قانون سے ہوگا کیا. ہوگا یہ کہ آرمی چیف یا ایئر چیف ہیں یا نیول چیف ہیں، وہ ایک عہدے کے اوپر آتے ہیں، کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک پالیسی لے کر آتے ہیں، لیکن اتنے کم عرصے میں وہ اپنی پالیسیز کا نفاذ نہیں کر سکتے. کبھی تو ان کی عمر پوری ہو جاتی ہے یا کبھی کیا. اس لیے یہ جو 5 سال کی جو مدت مقرر کی گئی ہے، میرے خیال میں ان کو ایک گراؤنڈ دے دیا گیا، ایک میدان دے دیا گیا کہ بھائی یہ آپ کا میدان ہے، اس میں آپ اپنی پالیسیز کر کے دکھائیں. اور پاکستان جس طرح اسٹریٹجک پوزیشن پہ واقع ہے، اس کے لیے بالخصوص ہمارے جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر، ان کے لیے یہ انتہائی شاندار موقع ہے، بالخصوص جب کہ پاکستان دہشت گردی کے ایک بڑے اہم خطرے سے نمٹ رہا ہے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے SIFC ادارہ جو ہے وہ افواج پاکستان کے انڈر کام کر رہا ہے، بالخصوص سرمایہ کاری کے حوالے سے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر. تو ان کے لیے ایک روڈ میپ واضح ہو چکا ہے کہ میدان آپ کے پاس موجود ہے، کام کرنے کا ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں. آپ جب رخصت ہوں گے یہاں سے تو پاکستان کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ دے کے جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. دنیا کے سبھی ممالک میں ایسا ہوتا ہے، اور اگر پاکستان میں ایسا ہو گیا تو یہ ایک انتہائی خوش آئند بات ہے. نہ صرف ادارے کی طویل المدتی پالیسی طے ہو چکی ہے، بلکہ آئندہ کے لیے بھی یہ رولا ختم ہو گیا، یہ جھگڑا ختم ہو گیا کہ بھئی آرمی چیف آئے گا، ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی. اب آئندہ کے لیے یہ سارا جھگڑا ختم ہو گیا. جی سر، بالکل ٹھیک. لیکن سوال یہ ہے کہ اس ٹائم پہ کیوں یہ فیصلہ ابھی کیوں لیا گیا؟ بہت اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینے سے پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی سمجھ لینا چاہیے. دیکھیے، سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ بل گورنمنٹ نے پاس کیا ہے. اب رہی بات یہ کہ گورنمنٹ نے اسی وقت پہ ہی آج ہی کیوں پاس کیا، یہ ٹائمنگ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت کیوں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت آرمی چیف نے کمان سنبھالی، وہ فوج کو لیڈ کرنے لگے، اس وقت PDM کی حکومت تھی جو اپنی مدت پوری کرنے کے قریب تھی. پھر آگے کیئر ٹیکر حکومت، نگران حکومت. اس دوران بھی چونکہ بڑے اس طرح کے فیصلے نہیں لیے جا سکتے، اس طرح کی بڑی اہم قانون سازی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نگران حکومت کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الیکشن کا انعقاد کرنا. اس کے بعد آ گیا الیکشن جیسے ہی ہوا، نئی حکومت آئی، نئے نمائندے منتخب ہو کے قومی اسمبلی میں پہنچے. پچھلے 8-9 ماہ جو گزرے ہیں الیکشن کے بعد سے لے کر اب تک، اس میں مختلف قانون سازیاں ہوتی رہی ہیں. اس کے لیے اتحادی جماعتوں کو، مختلف لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. حکومت نے جب یہ دیکھا کہ ہماری ٹیم اتنی اچھی ہے کہ مل کر پاکستان کو ترقی کی ایک نئی راہوں پر لے کر جا رہی ہے، بیرونی سرمایہ کاری پاکستان آ رہی ہے، ہم SCO کا کامیاب سمٹ کروا چکے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ وہ کم ہو رہا ہے،
زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، ڈالر کو ہم نے ایک جگہ روک کے رکھا ہوا ہے، پاکستانی روپیہ بہتر ہو رہا ہے، SIFC بہت شاندار کام کر رہا ہے، دنیا کے مختلف ممالک سے وفود آ رہے ہیں سرمایہ کاری کرنے کے لیے. ابھی ریسنٹلی SCO کے موقع پہ سعودی عرب کا اتنا بڑا سرمایہ کاری کا وفد پاکستان کے اندر آیا تھا. تو یہ تمام تر باتیں حکومت کے لیے بھی یقیناً اطمینان بخش ہیں، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ اسی ٹیم کے ساتھ ہم تھوڑا سا مزید آگے کام کریں، تاکہ ایک نئی پالیسی آنے کی بجائے، ایک نئی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی بجائے پاکستان جس ترقی کی راہ پر، جس ڈگر پر چل پڑا ہے، اسی راہ پر چلتا رہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی مناسب وقت تھا، یہی اہم اور بہترین وقت تھا کہ جس وقت آرمی چیف کو بلکہ سروسز چیفز کے لیے یہ پالیسی بنا دی جائے کہ وہ 3 سال کی بجائے 5 سال تک اپنے عہدے پر برقرار رہ کر کام کریں گے. اس کے لیے یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ بہت شاندار ہے اور اسی موقع پر ہی ہونی چاہیے تھی. تھینک یو سر، جس دلیل سے آپ نے سمجھایا ہے امید کرتے ہیں ہماری ویورز کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اچھا سر، اسی بل کے ساتھ ایک اور قانون پاس ہوئی ہے جو عدلیہ سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ بہت اچھا اور اہم سوال آپ نے کیا، لیکن اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی سمجھ لیجیے. دیکھیے، حکومت کا کام ہے کوشش کرنا. حکومت یہ چاہتی ہے کہ صرف آرمی ایکٹ میں ہی ترمیم نہ ہو بلکہ عام آدمی کو بھی کچھ فائدہ پہنچے. تو یہ جو 26ویں ترمیم کے بعد یہ جو ابھی ترمیم آئی ہے، اس کا فائدہ در حقیقت عام آدمی کو ہوگا. یہ عام پبلک اس بات کو ابھی تک نہیں سمجھ سکی ہے. ایک پروپیگنڈا جماعت ہے، ایک فتنہ جماعت ہے، جنہوں نے ہمیشہ اس چیز کو لے کر سیاست کی ہے. ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. ہم ان کے پروپیگنڈے کو سائڈ پر رکھ کر حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میں نے گزشتہ دنوں ایک رپورٹ پڑھی تھی. اس رپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کا 80% سے زائد وقت ان کیسز میں صرف ہوتا ہے، لگتا ہے، خرچ ہوتا ہے وہ وقت جو کیسز عام آدمی سے متعلق ہیں ہی نہیں، جو عام آدمی کے فائدے کے کیسز ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان کسی آئینی مسئلے کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ کو کوئی خط لکھتے ہیں، ان سے کوئی رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ یہ اس موقع پہ آئین کیا کہتا ہے یا اس آئین میں اس بات کی کیا گنجائش ہے. جج اس چیز کی تشریح کرنے میں جتنا وقت لگا دیتے ہیں وہ 80% ان کا وقت گزرتا ہے. 17-18 ججز ہیں اور ایک جج سپریم کورٹ کا پاکستان کو 17-18 لاکھ روپے میں پڑتا ہے، جس میں اس کی مراعات وغیرہ، اس کے میڈیکل الاؤنسز وغیرہ، یہ تمام چیزیں چھوڑ کے. تو اتنی اچھی خاصی رقم ملنے کے باوجود عام آدمی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی ٹکا کا فائدہ نہیں. تو حکومت کا ایک انقلابی قدم ہے، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم پروپیگنڈا سے ہٹ کے سوچیں کہ جس وقت ہم عام آدمی کے مسائل کیا ہیں، اس کو حکومتوں کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں، اشرافیہ کے مسائل سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے چوری کا کیس ہے، قتل کا کیس ہے، ڈاکے کا کیس ہے، زمین کا کیس ہے. اس طرح کے کیسز ہیں، چھوٹی عدالتوں سے منتقل ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے منتقل ہوتے ہیں پھر سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں آ کے ٹھپ ہو کے پڑ جاتے ہیں. ابھی تک 60,000 سے زائد کیسز ایسے ہیں جو سپریم کورٹ میں ججز کی نظر کرم کے محتاج ہیں. وجہ کیا ہے کہ ججز کے پاس آئینی مقدمات کو سننے کے علاوہ ٹائم ہی نہیں ہے. بھائی ظاہر بات ہے 80% سے زائد وقت آپ کا ان کیسز کے اوپر خرچ ہو رہا ہے جن کے ساتھ عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو حکومت کا یہ بڑا اچھا قدم ہے. حکومت نے ججز کی تعداد نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلکہ سپریم کورٹ میں بھی بڑھا دی ہے. اس سے ججز کے اوپر سے کام کا دباؤ ہٹے گا اور جج وہ کیس بھی سنے گا جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا. مثال کے طور پہ کسی کا کوئی اپنا پرسنل ذاتی کیس ہے، کوئی فیملیز کا جھگڑا ہے، سپریم کورٹ تک جاتے ہیں، تو میرے خیال میں اس فیصلے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. حکومت کا یہ فیصلہ بلا شبہ عام آدمی کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک عوام کا اعتماد عدلیہ کے اوپر نہیں ہوگا تب تک عالمی رینکنگ میں، عالمی درجہ بندی میں ہماری عدلیہ کا نمبر 139ویں سے اوپر واپس تک نہیں آ سکتا. اس کے لیے عدلیہ اگر کام کر رہی ہے اور حکومت اس کے لیے کوشش کر رہی ہے تو میرے خیال میں اس کو سراہنا چاہیے. میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہے جس سے انشاءاللہ عدلیہ اپنے اوپر لگے اس داغ کو دھونے میں کامیاب ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے 2 بہت اہم ٹاپکس پہ بات کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دلیل کے ساتھ رہیں کیونکہ ہم بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ.